بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے کہ جس مباحثے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنے مقصود تک پہنچائیں۔ اچھا، انشاءاللہ ہمارا یہ مباحثہ مغنی الادیب کے بارے میں ہوگا۔ خود کتاب مغنی کی اہمیت کیا ہے اور کتاب مغنی کن عظیم مطالب پر مشتمل ہے، یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے اور ہم اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے، صرف اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مغنی میں خصوصیت سے باب اول بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ معمولاً جب ہم عربی متون کی طرف جاتے ہیں، خصوصیت سے قرآن مجید اور روایات اور احادیث کی طرف جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے اس متن سے صحیح طریقے سے مطلب سمجھنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس متن سے اسی وقت آپ صحیح طریقے سے مطالب کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو اس متن کے اندر موجود الفاظ اور مفردات کی صحیح طریقے سے شناخت ہو۔ اگر وہ درست طریقے سے شناخت نہیں ہوگی تو ہم لوگ متن کا اچھا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور متون میں خصوصیت سے قرآن مجید کہ جو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، وہاں پر جو ایک ایک واو فاو اور ایک ایک حرف استعمال ہوا ہے وہ نپا تلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان حروف کی بلاغت کو سمجھنا، ان حروف کے کردار کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے، تبھی انسان مزے سے قرآن مجید کے معارف کو سمجھ سکتا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک جملہ کہوں گا۔ اپنے بعض اساتید سے سنا ہے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان اپنی آخر عمر تک دائماً مغنی اور مطول کا مطالعہ کرتے تھے، ہمیشہ یہ کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہتی تھی، لہٰذا یہی جملہ کافی ہے اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ معمولاً ہمارا طریقہ کار دروس اور مباحثوں میں یہ ہوتا ہے کہ آغاز میں کل مطلب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد تطبیق کرتے ہیں، لیکن اس مغنی کے اندر ہم اپنی روش کو تبدیل کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی عبارت کا مختصر سا حصہ پڑھتے جائیں، اس کی وضاحت کریں، توضیح دیں، پھر اسی طریقے سے عبارت کا ٹکڑا پڑھتے جائیں اور اس کی وضاحت اور توضیح دیتے جائیں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ پہلے پورے ایک مکمل صفحے کا آپ کو خلاصہ بیان کریں بعد میں تطبیق کریں، نہ، عبارت کا مختصر سا حصہ پڑھتے جائیں گے اور اس کی توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کرتے جائیں گے۔ ایک اور نقطہ کہ جس کی طرف حتماً توجہ کرے اور دوستان سے میں خواہش کروں گا کہ الاتقان جو جلال الدین سیوطی کی معروف کتاب ہے علوم قرآن کے بارے میں، الاتقان فی علوم القرآن، اصل الاتقان جو عربی میں ہے اس الاتقان کی النوع الاربعون ان مفردات کے بیان میں ہے۔ تو میں چاہوں گا
کہ جو دوستان اس مغنی الادیب کے دروس کو سن رہے ہیں حتماً اس الاتقان کے اندر النوع الاربعون کو بھی دیکھیں، یعنی جس حرف کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں عیناً اسی حرف کو اس النوع الاربعون میں بھی آپ ضرور ملاحظہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ الاتقان میں جو ان حروف کے بارے میں گفتگو ہے ان کا مکمل تمرکز اور مکمل فوکس قرآن مجید پر ہے، تو یہ بھی ایک خوبصورت سا کام ہوگا کہ ادھر سے آپ مغنی الادیب میں مختلف حروف کے مباحث کو پڑھیں گے، مفردات کے مباحث کو پڑھیں گے، اور ادھر سے آپ الاتقان میں انہی حروف کے ذیل میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ بھی برخورد کریں گے، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ بھی آپ جڑتے چلے جائیں گے، تاکہ آہستہ آہستہ ہماری قرآن کے ساتھ بھی ایک جو دوری ہے وہ ختم ہو، قرآن کے ساتھ بھی انس پیدا ہو۔ بہرحال اور میں مقدمے میں زیادہ آپ کو معطل نہیں کرتا، ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اصل بحث کی طرف، یعنی باب اول کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغنی کے 8 ابواب ہیں، کہ ان 8 ابواب میں سے اہم ترین 2 باب ہیں، ایک باب اول ہے اور ایک باب رابع ہے، اور تقریباً ہمارے مدارس کے درسی کورسز میں بھی یہ باب اول اور باب رابع ہے۔ تو بہرحال بہت سارے مقدمات اور تمہیدات کو چھوڑتے ہوئے ہم وارد ہوتے الحمدللہ باب اول کی طرف۔ آئیں دیکھیں باب اول سے عبارت پڑھتے۔ اچھا، عبارت کی طرف جانے سے پہلے ایک نقطے کو مد نظر رکھیں، مغنی فنی کتابوں میں سے ہے، لہذا اس کی عبارات پر توجہ کرے اور رک رک کر چلے تاکہ مطلب ہمارے لیے واضح ہوتا جائے، اور اس نقطے کو بھی قطعاً مد نظر رکھیے گا۔ اگر کسی بھی بحث میں انسان رکے اور بہت زیادہ مطالب بیان کرے تو بیان کر سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اصل کتاب کے مطالب کو روشن کرتے جائیں، عبارات کو آپ کے لیے واضح کرتے جائیں اور گزرتے جائیں، یہ طریقہ کار ہوگا ہمارا۔ بہرحال آئے عبارت کی طرف۔ الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، فرماتے ہیں کہ باب اول، پہلا باب، مفردات کی تفسیر کے بیان میں۔ تفسیر سے مراد یعنی معانی، مفردات کے معانی کے بیان میں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے مثلا حمزہ استفہام کا معنی کیا ہے، اذ کا معنی کیا ہے، اذا کا معنی کیا ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے مفردات، ان مفردات کے معانی کو بیان کریں گے، پس تفسیر یعنی معانی۔ الباب الاول فی تفسیر المفردات، پہلا باب مفردات کے معانی کے بیان میں، کہ ان مفردات کے معانی کیا ہے۔ وذکر احکامها، اور ان مفردات کے احکامات کے بیان میں۔ اچھا، احکامات میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس حرف کو کہاں پر ذکر کیا جائے گا، کہاں پر حذف کیا جائے گا، کہاں پر مثلا زائد استعمال ہوتا ہے، کہاں پر زائد استعمال نہیں ہوتا، یہ سارے اس کے احکامات میں آ جائیں گے۔ پس الباب الاول فی تفسیر المفردات، یعنی مفردات کے معانی کے بیان میں، وذکر احکامها، اور ان مفردات کے احکامات کے بیان میں، کہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کہاں پر ذکر کرنا ہے، کہاں پر حذف کرنا ہے، کہاں پر زائد آتا ہے، کہاں پر زائد نہیں آتا، اس طریقے کے احکامات بھی ذکر کریں گے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مفردات سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ مفردات سے یہاں پر مراد حروف ہے، اور وہ اسماء
جو متضمن ہے معنی حرف کو. بس مفردات سے عام معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ مفرد مرکب کے مقابلے میں ہے اور مفرد اعم ہے. اسم و فعل و، آیا سارے اسم اسماء و افعال و حروف کو یہاں پر ذکر کریں گے؟ کہتے ہیں نا 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 نا، مفردات سے یہاں پر مراد ہماری پہلے مرحلے میں حروف ہے، اور دوسرے مرحلے میں وہ اسماء کہ جو اسماء اپنے اندر معنی حرف کو متضمن ہے، یعنی ان کے اندر حرف کا معنی پایا جاتا ہے. مثال من، ما، استفہامیہ ہے نا، خب ان کے اندر معنی حرف ہی پایا جاتا ہے. یا مثلا اسی طریقے سے ظروف، درست ہے. تو ہمارا مقصود یہاں پر مفردات سے اس قسم کی چیزیں ہیں. البتہ چہ بسا یہ بھی ہوگا کہ کچھ ایسے اسماء اور افعال ذکر کریں گے جو معنی حرف کو متضمن نہیں ہے، ان کے اندر حرف کا معنی نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرورت کی وجہ سے کہ کثیر الاستعمال ہے، ان کے احکامات کو جاننا ضروری ہے، لہذا بعض اسماء اور افعال ایسے بھی ذکر کریں گے کہ جن کے اندر حروف کا معنی نہیں پایا جاتا. مثلا جیسے کل، کلا، کلتا، یا افعال میں سے حاشا، ادا، خلا، ان کو بھی ذکر کریں گے. خوب ہمارے طریقہ کار کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس مغنی کے اندر ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے حروف معجم کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے. حروف معجم وہی الف با ہے. اصل میں اعجام یا اعجم تو نقطہ وار، نقطہ دینا، نقطے والی چیز، اس کو کہا جاتا ہے. حروف معجم میں کیونکہ غالباً حروف نقطے والے ہیں، با، تا، ثا، تو ان تمام حروف الف با کو حروف معجم کہتے ہیں، یعنی نقطے والے حروف. فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر ترتیب ذکر کی ہے حروف معجم والی، الف با والی ترتیب ہے، لہذا تاکہ آپ کو اس حرف کو ڈھونڈنے میں، حاصل کرنے میں کچھ زیادہ مشکل نہ ہو. دیکھیں عبارت کو، الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، کہ اس کو بیان کیا. والمراد بالمفردات، اگر آپ کی مفردات سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ مفرد کے مختلف اطلاقات ہیں. ایک مرتبہ مفرد مطلق مرکب میں مقابلے میں ہے، ایک مرتبہ مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہے، ایک مرتبہ مفرد حتیٰ مرکب تام کے مقابلے میں. اس کے تو بہت سارے اطلاقات ہیں. یہاں پر مقصود کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمراد بالمفردات الحروف، اگر ہمارا مقصود اور ہماری مراد مفردات سے حروف ہے. وما تضمن معناها، اور وہ چیزیں جو متضمن ہے معنی حرف کو، یعنی وہ چیزیں جن کے اندر حرف کا معنی پایا جاتا ہے. اگر وہ چیزیں کیا ہیں؟ من کے ذریعے سے بیان کریں، من الاسماء والظروف، یعنی کہ اس چیز کا بیان ہے کیا؟ اسماء و ظروف. خب جب من بیانیہ ہے تو آپ اس من کے بعد والے کو ما کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، یعنی ترجمہ ایسے کریں والمراد بالمفردات الحروف وما، یعنی وہ اسماء اور ظروف کے تضمن معناها، ہا کی ضمیر حروف کی طرف، کہ وہ اسماء اور ظروف جو حرف کے معنی کو متضمن ہے، یعنی ان کے اندر حرف کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے عرض کیا من و مائے استفہامیہ. ان قلتا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے آغا ظروف بھی تو اسماء ہوتے ہیں، اسماء کے بعد خصوصیت سے ظروف کو ذکر کرنا یعنی کیا؟ تو جواب یہ کلام فصیح میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عطف خاص علی العام. اسماء عام ہے، ظروف غیر ظروف کو شامل ہے،
لیکن خصوصیت سے ظروف کو جداگانہ اس پر عطف کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہمیت والی چیزیں ہیں. درست ہے. وما تضمن معناها من الاسماء والظروف وربما ذکرت اسماء غیر تلک. تلک یعنی یہ ما تضمن معناها، وہ اسماء اور ظروف کے جو حرف کے معنی کو متضمن ہے، تلک کا اشارہ اس کی طرف ہے. کہہ رہے چے بسا ذکرت اسماء، ذکر کیے گئے ہیں یا ذکر کیے جاتے ہیں کچھ اسماء کہ غیر تلک، اوپر والے اسماء کے علاوہ ہے. یعنی ایسے اسماء کہ جن کے اندر حرف کا معنی نہیں ہے لیکن وہ بھی چے بسا ذکر کریں گے ہم، جیسے کل، کلا، کلتا. وَأَفْعَالٌ، یہ اسماء ان پر عطف ہے. یعنی وَرُبَمَا ذُكِرَتْ أَفْعَالٌ، اور چے بسا ذکر کیے جائیں گے کچھ افعال جیسے حاشا، ادا، خلا. درست ہے. کیوں ذکر کیے جائیں گے؟ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى شَرْحِهَا، کیونکہ ضرورت کھینچ کے لاتی ہے ان کی شرح اور توضیح کی طرف. بہت زیادہ اہمیت والی چیزیں ہیں وہ بھی، لہذا ان کی ہم توضیحات عرض کریں گے. وَقَدْ رُتِّبَتْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، اگر ان مفردات کو ترتیب دی گئی ہے حروف معجم کے اعتبار سے، یعنی الف با کے اعتبار سے. کیوں؟ لِيَسْهَلَ تَنَاوُلُهَا، تناول ویسے تو کھانے کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد ہے یعنی اخذ کرنا، لینا. لِيَسْهَلَ تاکہ آسان ہو، تناولها یعنی ای اخذها، ان حروف اور ان مفردات کو اخذ کرنا، یعنی دیکھیں معلوم کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو. حرف الحمزہ، سب سے پہلے آتے ہیں حرف حمزہ کی طرف. فرماتے ہیں کہ حمزہ مفردہ، کیونکہ ایک مرتبہ حمزہ مرکبہ ہوتا ہے یعنی کلمے کے ساتھ ہے، ابون، اسمون ایسے، اور دوسری مرتبہ حمزہ مفردہ یعنی خالی حمزہ. درست ہے. یہ حمزہ دو طریقوں سے آتا ہے، یا حمزہ ندا کے لیے آتا ہے یا حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے. اچھا، ندا کے لیے جو حمزہ آتا ہے اس میں زیادہ بحث نہیں ہے، اس کو جلدی میں ختم کرتے ہیں. لیکن وہ جو حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے اس میں بہت سارے مباحث ہیں، لہذا ان کو آہستہ آہستہ ذکر کریں گے. حرف الحمزہ، الحمزۃ المفردۃ تأتی علی وجہین. اگر یہ تأتی بہت زیادہ آئے گا، تردو بہت زیادہ آئے گا، اس تأتی یا تردو سے مراد ہے یعنی تستعمل. الحمزۃ مفردۃ تأتی علی وجہین یعنی ای تستعمل. حمزہ مفردہ دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. الاول، پہلی صورت، ان تکون حرفا، یہ حمزہ مفردہ حرف ہوتا ہے کہ ینادا بہل قریب، کہ جس حرف کے ذریعے سے قریب کو ندا دی جاتی ہے، یعنی حمزہ استفہام ندا قریب کے لیے آتا ہے. کقول ہند، ہند بنت اساسا، جیسے ہند بنت اساسا کا یہ جو شعر ہے. اچھا، یہ حمزہ ندائے قریب کے لیے کیوں آتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا سر اور راز بھی یہ ہے کہ ندائے بعید کے لیے آپ کو لمبی آواز دینی پڑتی ہے، بہت زور سے بولنا پڑتا ہے، مد ہونا چاہیے یعنی کھینچاؤ ہونا چاہیے اس میں. لیکن ندائے قریب کے لیے بالکل آہستہ بھی بولے. اب حمزہ کے اندر وہ مدیت اور کھچاؤ والی چیز نہیں ہے، لہذا حمزہ کے ذریعے سے ندائے قریب کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہند بنت اساسا کا یہ شعر ہے، افاطم فاصبری فلقد اصابت رضیتک التہائم والنجودا، کہ شعر پر غور کیجیے گا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہے ہند بنت اساسا، کہتی ہے کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاصبری، آپ صبر کریں. واقعاً
جو آپ کی مصیبت ہے وہ بہت زیادہ مصیبت ہے. فَلَقَدْ أَصَابَتْ رَزِيئَتُكَ کہ بے تحقیق قسم ہے کہ تمہاری مصیبت پہنچ چکی ہے. کس پر؟ التہائم والنجودا. تہائم تہما کی جمع، وہ زمین جو نیچے دھسی ہوئی ہو یعنی نیچے والی، اور نجودا یعنی وہ زمین جو اوپر ہے، ایسے نجد کی جمع. یعنی یہ ہند بنت اساسا کہتی ہے کہ افاطمہ فاصبری، اے فاطمہ، شاید مثال اس سے حمزے میں ہے کہ اے فاطمہ فاصبری، تم صبر کرو، کیونکہ قسم بخدا تمہاری جو مصیبت ہے وہ تمام نیچے والی اور اوپر والی یعنی تمام زمینوں پر چھا چکی ہے. یعنی بہت بڑی مصیبت ہے. اس مصیبت کے اندر فقط آپ غمنام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ البلیۃ اذا اما، بلا اور مصیبت جب عمومیت پیدا کر لے تو اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ہند بنت اساسا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اے سیدہ تم صبر کرو، کیونکہ تیری مصیبت تہائم اور نجود، تہائم یعنی نیچے والی زمین، نجود یعنی اوپر والی زمین، یعنی جو نشیب و فراز والی جتنی بھی زمین ہے سب پر تمہاری مصیبت آ چکی ہے. خب تہائم سے مراد وہ مکے کے اطراف والی زمین نہیں ہے، تہما یعنی جو نیچے والی زمین ہے، صحیح ہے، نشیب والی زمین، اور نجودہ نجد کی جمع جو فراز والی زمین ہے. درست ہے، عبارت تو روشن ہے. فَلَقَدْ أَصَابَتْ رَزِيئَتُكَ التَّهَائِمَ وَالنُّجُودَ مفعول اصابت کے لیے، رزیعتک یہ فاعل ہے اصابت کے لیے. کہ شاید مثال یہاں پر یہ ہے کہ افاطمہ، کہ یہ منادہ مرخم ہے. افاطمہ بھی درست ہے، افاطمہ بھی درست ہے. درست ہے. وَنَقَلَ ابن الخباز عن شیخہ، فرماتے ہیں کہ ابن خباس اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ انہو للمتوسط، کہ یہ جو حرف ہے یعنی حمزہ، یہ جو حرف ہے یہ حرف متوسط کے لیے آتا ہے. یعنی انہو کی جو ضمیر ہے اس حمزہ کی طرف جا رہی ہے بے عنوان حرف، کیونکہ اگر حمزہ کی طرف ضمیر کو پلٹاتے تو ہوتا انہا، لیکن حمزہ حرف کے عنوان سے، ان تکون حرفن، کہ یناد بہل قریب، ینادا دیکھیں ایسے تھا نا، بھی بھی. اسی طریقے سے انہو للمتوسط. ابن خباز اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حمزہ منادہ متوسط کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے نہ. وَأَنَّ الَّذِي لِلْقَرِيبِ یا، اور جو قریب کے لیے، ندائے قریب کے لیے آتا ہے وہ حرف یا ہے. لیکن ابن ہشام فرماتے ہیں وَهَذَا خَرْقٌ لِإِجْمَاعِهِمْ، یہ نحات کے اجماع کو توڑنے کے برابر ہے. اگر بصری اور کوفی سب متفق ہیں اس بات پر کہ یا قریب کے لیے نہیں آتی، ندائے قریب کے لیے نہیں ہے. معمولاً کہتے ہیں کہ یا ندائے بعید کے لیے، قریب کے لیے تو بہرحال نہیں ہے. تمام شد کہ پس حمزے کا جو پہلا معنی ہے، پہلا استعمال ہے کہ یہ حمزہ حرف ہے اور ندائے قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. خوب دوسرا معنی حمزے کا یا دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے. اچھا استفہام کیا ہوتا ہے؟ استفہام یعنی طلب الافہام، یا مشہور کے اعتبار سے طلب الفہم. ایک بندہ کسی چیز کو نہیں جانتا، وہ سامنے والے سے پوچھتا ہے کہ بابا اسے کیا مراد ہے. درست ہے، اسے کہتے ہیں استفہام. پس استفہام کا جو اصلی معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کو نہ جانتا ہو اور سامنے والے سے پوچھے کہ اسے کیا مراد ہے. مثلا جیسے قرآن مجید میں سورہ شعراء کے اندر دیکھیں وہ خوبصورت قصہ سحرہ فرعون کا کہ الحق والانصاف. قرآن مجید میں یہ سحرہ فرعون کا قصہ پڑھنے والا ہے. ویسے پورا قرآن پڑھنے والا ہے حقیقتاً، لیکن یہ قصہ خصوصیت سے
کہ آخر کیا ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر وہ لوگ جو ایک ولی خدا اور نبی خدا سے مقابلہ کرنے آ رہے تھے وہ لوگ منقلب ہو گئے. پھر اس کے بعد اتنی جرأت ان کے پاس آ جاتی ہے، اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. فرعون کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو لایا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرو، اب تم لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. خوبصورت قصہ ہے کہ صحرائے فرعون کا پھر وہ جواب دے کے تو ہوتا کون ہے، تجھ سے کیا پوچھیں، ہم نے خدا کو جان لیا ہے. وہ بہرحال بہترین اور خوبصورت مطالب ہیں کہ ان میں سے ایک آیت کو نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آغاز میں وہ صحرائے فرعون آئے نا تو انہوں نے ایسے کہا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب وہ جادوگر آئے، قَالُوا لِفِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کو کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ پر غلبہ پا لیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اجر ہوگا، یعنی انعام ہوگا. شاید مثال اسی میں أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے اجر ہوگا، کہ دیکھیں تاکید کے ساتھ ہے کہ بہرحال یہ معانی بیان کی بات ہے، ان کو یہاں پر خلط نہیں کرتے. یہاں پر دیکھیں استفہام ہے أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، یہاں پر استفہام کے لیے. واقعاً وہ پوچھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے واقعاً ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، پیسہ وغیرہ ہوگا یا نہ، کہ خوب یہ ہو گیا استفہام کے لیے. اچھا، اس کے بعد ایک اور آیہ کریمہ کو ذکر کرتے ہیں. وہ آیہ کریمہ اس کو پڑھ لیں پھر اس آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں. الثانی، فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ حمزے کی ان تکون للاستفہام، فرماتے ہیں کہ حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام کیا ہے؟ وَحَقِیقَتُهُ طلب الفہم، حقیقت استفہام طلب فہم ہے، یا بقول دسوقی ہے کہ درست ہے طلب الافہام. بھائی استفہام طلب الفہم نہیں ہوتا بلکہ طلب الافہام ہوتا ہے. سامنے والے کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ، بتاؤ، مجھے نہیں آتا، لہذا یہ غلط مشہور ہے طلب الفہم، بلکہ ہونا چاہیے طلب الافہام. حمزہ طلب افہام کے لیے آتا ہے، سامنے والے سے طلب کرتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ. کقولہ تعالی، جیسے سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. خوب، آیت کا ترجمہ ایک ہی مرتبہ کروں گا. وَقَدْ أُجِيزَ الْوَجْحَانِ فِي قِرَاءَةِ الْحِرَمِيَّيْن یا حرمیین، دونوں درست ہے. حرمیہ یعنی ہا پر کسرہ، را ساکن، میم پر کسرہ، حرمیہ، حرمیہ کہ یہ اس میں منصوب ہے حرم کی طرف، درست ہے. لیکن حرمیہ بھی پڑھا گیا ہے اس کو، حرمیون، حرمیون، درست ہے. اچھا، حرمیہ یا حرمیون اس کو کہتے ہیں جو منسوب و حرم کی طرف. تو جو قرآن مجید کے مشہور 7 قراء ہیں، درست ہے، ان میں سے 2 قاریوں کو یعنی ابن کثیر اور نافع، ان دونوں کو کہتے ہیں حرمیین یا حرمیین، کیونکہ ابن کثیر مکے کے رہنے والا تھا اور نافع مدینے کا رہنے والا تھا، لہذا ان دونوں کو کہتے تھے حرمیین یا حرمیین. درست ہے کہ پتہ ہے آپ کو کہ قرآن مجید کے 7 معروف قاری ہیں، کہ ایک شاعر نے فارسی شعر میں ایسے کہا تھا از مکہ نخست ابن کثیر است امام، نافع ز مدینہ ابن عامر ز شام، از بصر ابو عمر علا دارد نام، عاصم چون کسا و حمزہ از کوفہ تمام. یہ قرائے سبا کہلاتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ نافع اور ابن کثیر
اور اسی طریقے سے حمزہ، ان تینوں نے اس آیہ کریمہ کو سورہ زمر کی 5 نمبر آیت، اس کی قرأت یوں کی ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل، کہ قرآن مجید میں جا کر اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے قرأت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو قرأت معروف ہے وہ وہی عاصم والی ہے نا، تو اس میں ایسے نہیں آیا، امن نہیں ہے، اس میں امن، امن میم پر تشدید ہے کہ وہ در حقیقت میں ام اور من، اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں تو پھر ہماری مال لباس سے خارج ہے، پھر وہ ام اور من ہے، پھر ہماری بات سے خارج ہے۔ لیکن اگر ابن کثیر اور نافع اور حمزہ کے اعتبار سے پڑھیں، یعنی امن، امن تخفیف کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ حمزہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا اس حمزے کو آپ حمزہ استفہام بھی قرار دے سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس حمزے کو ندا کے لیے بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اب ابن ہشام ایک مختصر سی بحث اس آیہ کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر انجام دیتے ہیں کہ بحث خوبی ہے، یعنی پس ہماری جو ابھی بحث چلے گی وہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں، سورہ زمر کی 9 نمبر آیت، امن ہو قانت آناء اللیل، کیا وہ ذات، کیا وہ شخص کہ ہوا قانتن، قانت یعنی جو خضوع کے حالت میں کھڑا ہو، خاضع ہو، آیا وہ شخص کہ جو رات کے وقت خضوع کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، آیا وہ شخص بہتر ہے یا دوسرے کافر وغیرہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ کہ یہاں پر آمن یہ حمزہ ہے۔ اچھا، اس حمزہ کے بارے میں ابھی ہماری گفتگو ہوگی۔ خوب، ہرمیین وہ کہتے ہیں کہ آپ امن پڑھیں اور حمزہ کو استفہام بھی قرار دے سکتے ہیں اور حمزہ کو کیا قرار دے سکتے ہیں؟ ندا والا بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی امن بھی پڑھ سکتے ہیں اور امن بھی پڑھ سکتے ہیں، امن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خوب، امن اگر پڑھیں گے تو اس صورت میں ہماری محل بحث سے خارج ہو جائے گا، اس صورت میں پھر بحث نہیں ہے، لیکن اگر امن پڑھیں تو اس صورت میں ہماری محل بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أُجِيزَ الْوَجْهَانِ فِي قِرَاءَةِ الْحِرْمِيَّيْنِ وَحَمْزَةَ، جو حرمیین یعنی ابن کثیر اور نافع اور حمزہ کی قراءت میں وارد ہوا ہے، اس قراءت میں دونوں وجہوں کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ عبارت سمجھ رہے؟ بس یہ حمزہ استفہام اور حمزہ ندا، نافع، حمزہ، ان لوگوں کی قراءت کے اعتبار سے دونوں وجہ جائز ہے۔ وَقَدْ أُجِيزَ الْوَجْهَانِ فِي قِرَاءَةِ الْحِرْمِيَّيْنِ، جو حرمیین، حرمیین کی قراءت اور حمزہ کی قراءت ہے، ان کی قراءت میں دونوں وجوہ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ان کی قراءت آگا کیسے ہے؟ ان کی قراءت یہ ہے کہ میم کو تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی امن، کیا وہ ذات، کہ اگر میں اس کا ترجمہ کروں استفہام کے ساتھ یا اگر ندا کے ساتھ ترجمہ کریں یعنی امن، اے وہ ذات کہ ہوا قانت آناء اللیل، جو رات کے پہر میں، رات کے ٹائم میں خشوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ درست؟ وَقَوْلُ الْحَمْزَةِ فِيهِ لِلنِّدَاءِ هُوَ قَوْلُ الْفَرَّاءِ، فرماتے ہیں کہ اس کلام میں، فی ہے یعنی فی هذا الکلام، اس کلام میں حمزہ، حمزے کا ندا کے لیے ہونا قول فرا ہے۔ کون الحمزۃ فیہ للندا، اس کلام میں حمزے کا ندا کے لیے ہونا ہوا قول الفرا، فرا کا قول ہے۔ اب یہاں سے ابن ہشام آتے ہیں، تھوڑی بحث کرتے ہیں کہ آیا واقعاً
اس کو ندا کے لیے قرار دیں، یعنی ترجمہ یہ کرے اے وہ ذات کہ جو رات کے پہر میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، آیا ایسے ترجمہ کریں اے وہ ذات، اے وہ شخص؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خرابی ہے۔ اگر آپ اس کو ندا کے لیے قرار دیں تو اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر ندا یا کے بغیر نہیں آئی۔ جب بھی قرآن مجید میں ندا آئی ہے تو حرف یا کے ذریعے سے آئی ہے۔ خوب، جب قرآن مجید میں ندا یا کے ذریعے سے آئی ہے تو یہاں پر حمزہ کے ذریعے سے ندا قرار دینا یہ اصل اور قانون کے برخلاف ہو جائے گا۔ اصل اور قانون یعنی کیا؟ یعنی وہ قانون اور اصل کہ جو قرآن مجید پر حاکم ہے اس کے برخلاف ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر خرابی ہے۔ فرماتے ہیں وَيُبَعِدُهُ، اور اس بات کو بعید شمار کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ کیا؟ کہ أَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّنزِيلِ نِدَاءٌ بِغَيْرِ يَا، کہ شان یہ ہے کہ تنزیل یعنی قرآن مجید میں نہیں ہے ندا یا کے بغیر۔ قرآن میں جہاں پر بھی ندا آئی ہے وہ یا کے ساتھ آئی ہے، اور یہاں پر آپ آمن ہو وقانتن آناء اللیل میں اگر حمزہ کو ندا کے لیے قرار دیں گے تو وہ جو قرآن کا طریقہ ہے اس کے برخلاف ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہو جائے گی اگر آپ حمزہ کو ندا کے لیے قرار دیں، یہ اس کے اندر وجہ ضعف ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ اس کو ندا کے لیے قرار دیں اور حمزہ استفہام کا نہ ہو تو اس کے اندر کچھ محاسن بھی ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں۔ مثلا پہلا اس کے اندر حسن یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ حمزہ استفہام کو اپنے اس کے اندر پہلا حسن یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کو مجاز کا ارتکاب کرنا نہیں پڑے گا۔ اگر یہ حمزہ ندا کے لیے ہوگا تو آپ مجاز سے بچ جائیں گے، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک یہ، اور دوسرا حسن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ندا کے لیے قرار دیں گے تو بہت زیادہ آپ کو تقدیر اور محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ حمزہ آپ ندا کے لیے قرار نہ دیں بلکہ استفہام کے لیے قرار دیں تو آپ کو مجاز کا ارتکاب بھی کرنا پڑے گا اور کثرت حذف اور تقدیر کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کے سامنے بہت زیادہ حذف بھی ہوگا اور وہاں پر بہت زیادہ تقدیر بھی ماننی پڑے گی۔ ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ اس حمزہ کو ندا کے لیے قرار دیں تو ان مشکلات سے آپ بچ جائیں گے۔ اب آئیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ دیکھیں، آپ ادبیات میں پڑھ چکے ہیں کہ لفظ، منطق میں بھی پڑھا ہے آپ نے، لفظ اگر اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال ہو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور اگر غیر معنی موضوع اللہ میں استعمال ہو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ اور اصل استعمال میں یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں رأیت اسدن، میں نے شیر دیکھا ہے، تو اصل یہ کہ اسد کو اپنے معنی میں استعمال کروں۔ اسد کا اپنا معنی کیا ہے؟ شیر۔ لیکن اس کو معنی مجازی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی غیر معنی معبود اللہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ خلاف اصل ہے، اس میں قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہہ رأیت اسدن فی الحمام، میں نے حمام کے اندر شیر کو دیکھا۔ خوب، یہاں پر اسد سے مراد رجل شجاع ہے۔ تو پس پہلا نقطہ یہ کہ استعمال کے اندر بھی اصل یہ ہے کہ آپ حقیقت میں لفظ کو استعمال کریں، مجاز خلاف قاعدہ، اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ اچھا، اگر آپ یہاں پر اس حمزہ کو استفہام کے لیے استعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے گا، کیونکہ استفہام کرنے والا کون ہے؟ خداوند متعال۔ خوب، استفہام کا حقیقی معنی کیا ہے؟ استفہام کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ایک ذات کسی چیز کو نہ جانے، سامنے والے سے پوچھے، طلب افہام کرے، یعنی خود جاہل ہے، اس کو پتہ نہ ہو، سامنے والے سے پوچھے کہ بھئی مجھے بتاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خداوند متعال کے لیے تو استفہام اس معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ خوب، آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ خداوند متعال ایک چیز کو نہیں جانتا اب سامنے والے سے پوچھتا ہے، نہ، خدا تو ہر چیز کو جانتا ہے۔
لہذا خداوند متعال کے مورد میں آپ استفہام اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ جیسا کہ آگے آئے گا 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ استفہام کے 8 معنی مجازی ہیں، یعنی استفہام استعمال ہوتا ہے لیکن معنی مجازی میں کہ تقریباً 8 معانی ہیں کہ ان کو ذکر کریں گے کہ استفہام تقریری ہے، استفہام انکاری ہے، استفہام ابطالی ہے، استفہام تسویہ ہے، نمی دنم فلاح ہے، کہ یہ 8 معنی آئیں گے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ اس کو حمزے کو استفہام کے لیے قرار دیں تو خوب لازم آئے گا کہ یہاں پر آپ حمزہ کو معنی مجازی میں استعمال کریں، کیونکہ استفہام حقیقی خدا کے لیے تو اصلاً معنی ندارت، خداوند متعال بیٹھ کر آپ سے استفہام حقیقی تھوڑی کرے گا، وہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ لہذا اگر آپ اس حمزے کو استفہام قرار دیں گے تو اس کے اندر خرابی ہے کہ آپ اس کو معنی مجازی میں استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ معنی حقیقی میں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر ندا کے لیے ہو تو وہاں پر کسی مجاز کی بات نہیں ہے۔ پس یہ ایک نقطہ کہ اگر یہ حمزہ ندا کے لیے ہو تو اس کے اندر یہ حسن ہے۔ دیکھیں وَيُقَرِّبُهُ، یہ بات کہ یہ حمزہ ندا کے لیے اس کو قریب کرتا ہے، کیا یہ 2 نقطے قریب کرتے ہیں۔ ایک وَيُقَرِّبُهُ کا فاعل آ رہا ہے، سلامتہ من دعوی المجاز، خوب کیا قریب کرتا ہے کہ یہ حمزہ ندا کے لیے، وہ یہ کہ بابا سلامتہ من دعوی المجاز، کہ یہ کلام دعوی مجاز سے سالم ہو جائے گا، یہاں پر مجاز کا آپ کو ارتکاب کرنا نہیں پڑے گا، بخلاف حمزہ استفہام کی صورت میں، اس صورت میں مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی یہ کلام دعوی مجاز سے سالم ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ لا یکون الاستفہام منہ تعالی علی حقیقتہ، اس لیے کہ پروردگار عالم کی جانب سے استفہام اپنے معنی حقیقی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اذ لا یکون الاستفہام منہ یعنی من اللہ تعالی، خوب اس ہو کی ضمیر کے لیے حال واقع ہوگا، درست، در حالی کہ وہ اللہ کے جو بلند و بالاتر ہے، درست ہے، کیونکہ استفہام خداوند منان کی جانب سے اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہوگا، لہذا اگر حمزے کو استفہام بنائیں گے تو مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ ایک یہ نقطہ محسنہ اچھا نقطہ جو بیان کرتا ہے کہ یہاں پر یا کو آپ حرف ندا قرار دیں، اور دوسرا اگر آپ یہاں پر حمزہ استفہام لے کر آئے تو آقا یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں معذوف ماننی پڑیں گی۔ اچھا ایک نقطہ سن لیں کہ حمزہ استفہام کا معادل یعنی ہم نشین جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ لفظ ام ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ام اس کو کہتے ہیں معادل حمزہ، درست ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اب آئے عبارت کی طرف، کہہ رہے ہیں وَيُقَرِّبُهُ سَلَامَتُهُ مِن دَعْوَى الْمَجَاز، اور اسی طریقے سے وَمِن دَعْوَى كَسْرَةِ الْحَازِف، یعنی يُقَرِّبُهُ سَلَامَتُهُ مِن دَعْوَى كَسْرَةِ الْحَازِف، کہ اس کلام کو بچاتا ہے، سالم رکھتا ہے، کس سے؟ من دعوی کثرت الحذف، اس بات سے کہ یہاں پر بہت زیادہ حذف کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یا کو ندا کے لیے رکھیں تو یہ کلام بہت زیادہ حذف والی مشکل سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام، کیونکہ وہ بندہ جو اس حمزے کو استفہام کے لیے قرار دیتا ہے اس کے نزدیک تقدیر یوں ہوگی، عبارت ایسے ہے، یہ جو آیت ہے نا امن هو قانت آناء اللیل، درست ہے، ایک تو بھائی خبر چاہیے، امن ہوا کہ من موصولہ، ہوا قانتون اس کا صلہ، موصول صلہ مبتدا، خوب خبر کیا ہے؟ آنا اللیل تو ظرف ہے، خبر کیا ہے؟ خوب خبر کو حتماً موضوع مانیں گے،
اور دوسری بات کہ یہ جو حمزہ ہے اس حمزے کا ایک معادل ہوتا ہے ام، اس کو بھی معذوف ماننا پڑے گا. نہ فقط ام کو معذوف مانیں گے بلکہ ام کا جو مدخول ہے اس کو بھی آپ معذوف مانیں گے. درست ہے؟ تو پس جو بندہ از تقدیرو، کیونکہ مقدر یا تقدیر کلام ان دمن اس شخص کے پاس کہ جعلہا جو اس حمزے کو قرار دیتا ہے للاستفہام، استفہام کے لیے، اس کے نزدیک تقدیر کیا ہے؟ از تقدیرو امن ہو قانتون خیرون ام ھذا الکافر. کیا وہ بندہ جو رات کے وقت عبادت اور خشوع و خضوع کے لیے کھڑا ہوتا ہے بہتر ہے یا یہ کافر بہتر ہے؟ بس آپ کو خیرون بھی معذوف ماننا پڑے گا، ام بھی معذوف ماننا پڑے گا، ھذا الکافر بھی معذوف ماننا پڑے گا. اچھا، ایک نقطہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے ام ھذا الکافر اس کو اس کو مقدر رکھا، یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا اسی آیت پر غور کرو. اسی آیت پر اگر آپ غور کرو، مثلا وہ جو اوپر والی آیت ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، اس سے پہلے والی آیت دیکھو 8 نمبر، اس میں کیا ہے؟ تمتع بکفرک قلیلا. وہ کرینہ بنتا ہے، وہ آیت کا سیاق کرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر ام کے بعد ھذا الکافر محذوف ہے. درست ہے؟ یہ ایک ضمنی نقطہ بیان کر دیا اور اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ بابا اگر ہم کسی شے کو محذوف بھی مانیں گے تو کلام کے سیاق و سباق کو دیکھ کر محذوف مانیں گے. درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ اذ التقدیر عند من جعلها للاستفهام امن هو قانت خیر ام هذا الکافر، کہ ای المخاطب بقولہ تعالی تمتع بکفرک قلیلا. درست ہے؟ آیات کے سیاق کو دیکھیں، ام ھذا الکافر، یہ کافر یعنی کیا؟ یعنی وہی کہ جس کو خدا نے متعال نے خطاب کیا ہے اسی آیت سے تھوڑا سا پہلے، وہاں پر کہا ہے تمتع بکفرک قلیلا، خوب اپنے کفر کی وجہ سے تھوڑا بہت مزہ لے لو اس دنیا کے اندر، لیکن امن ہوا قانت آناء اللیل خیر ام ھذا الکافر. تو پھر آپ خود ہی ہمیں بتائیں، وہ بندہ جو رات کے ٹائم پر کھڑا ہو کر عبادت کرے، خشوع و خضوع کرے، وہ بہتر ہے یا یہ کافر بہتر ہے؟ یہ درمیان کا جملہ تھا فقط، ای المخاطب بقولہ تعالی، یہ صرف اس کو بیان کرنے کے لیے کہ ھذا الکافر یہاں پر معذوف ہے اور اس کو معذوف ہم نے کیوں رکھا. تمام شد. اصل بات کی طرف آئے. خوب اگر یہ معذوف ہو تو فحذف شیئان، ایک معادل الحمزۃ والخبر، ایک تو حمزے کا معادل یعنی ام، اس کو معذوف ماننا پڑے گا، اور 2 خبر کو معذوف ماننا پڑے گا. بلکہ پاورکی اور حاشیے میں مغنی الادیب کے محققین لکھتے ہیں کہ نہ بابا 2 نہیں 3 چیزیں ہیں، ایک معادل حمزہ ام، ایک خبر، اور ایک معادل حمزہ کا جو مدخول ہے وہ بھی معذوف ہے، یعنی ام ھذا الکافر، بلکہ 3 چیزیں معذوف ہے. درست ہے؟ خلاصہ کلام فتلخص کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آغا اس آیہ کریمہ کے اندر اگر آپ حمزے کو ندا کے لیے قرار دیں تو اس کے اندر ایک نقص ہوگا اور 2 حسن ہے. نقص یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر حرف ندا یا کے علاوہ آیا نہیں ہے. یہاں پر آپ حمزے کے ساتھ حرف ندا قرار دے رہے ہیں، یہ قرآن کے سبق اور اسلوب اور طریقے کے برخلاف ہوگا. یہ اس کے اندر خرابی ہے. اور اس کے اندر اچھائیاں 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ندا کے لیے ہو تو آپ کو مجاز کا ارتکاب نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ملتزم ہونا نہیں پڑے گا کہ یہاں پر مجاز کے لیے، کیونکہ اگر استفہام کے لیے ہوتا تو یہاں پر مجاز کا ارتکاب کرنا پڑتا. آپ کہتے کہ یہاں پر مجاز ہے، کیونکہ استفہام حقیقی تو خدا کے لیے محال ہے. ایک یہ اچھائی ہے. اور دوسری اچھائی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ندا کے لیے قرار دیں تو لمبی چوڑی چیزوں کو معذوف کرنا نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ یہاں پر حمزہ استفہام قرار دیں تو آپ کو ماننا پڑے گا خبر معذوف ہے، معادل حمزہ معذوف ہے، مدخول حمزہ معذوف ہے. اور یہ برحال اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اتنی لمبی چوڑی لسٹ معذوفات کی مان لیں.
خوب یہاں تک یہ مطلب جو ہے وہ کیا ہے پورا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بحث ابھی تھوڑی سی آگے چلتی ہے، انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں آگے چلائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین۔